الحمدللہ حمدا کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامعین ذی احتشام فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی انسان اٹھتا ہے سوشل میڈیا کی سکرین پہ سامنے آتا ہے اور آ کر اپنی زبان میں کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پس پردہ چھپ جاتا ہے یا سامنے نہیں آتا، مگر اپنی طرف سے ایک شرارت کر کے چلا جاتا ہے جو آج کل کی نوجوان نسل کے دل میں اس کی وجہ سے لاکھوں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات یہ اللہ والے کیا ہیں، اللہ والے کیا کر سکتے ہیں، اللہ والے کی عزت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ایک اللہ کا ولی، کیا ایک اللہ کو ماننے والا، کیا ایک اللہ کی ماننے والا اور ہم جیسا گناہگار، ہم جیسا سیاکار، ہم جیسا بدکار، کیا یہ دونوں ایک ہی پلڑے کے ترازو میں برابر آ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر یہ بالکل نہیں آ سکتے۔ ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا یہ حکم خدا سے بھی ثابت ہے، سنت محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ سامعین ذی وقار یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں میں اللہ کی طرف سے ہوا بھی موجود ہے، دریا بھی موجود ہے، صحرا بھی موجود ہے، پتھر بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں، لیکن خالق کائنات نے جس چیز کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، خالق کائنات نے جس چیز کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے جس ساتھ کو سب سے بلند فرمایا، خالق کائنات اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا بہترین بنایا ہے، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو بڑا اچھا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں جسے میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین میں جسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں جسے میں اپنے بعد حکومت دوں گا، طاقت دوں گا، عزت دوں گا، رفعت دوں گا، مقام دوں گا۔ مولا وہ کون ہے؟ کیا بڑے قد والے ہاتھی جیسے جانور، مولا کیا ہوا میں اڑنے والے شاہین ہوگے، مولا کیا جنگل پہ راج کرنے والے شیر ہوگے، مولا کیا سمندر میں بڑی بڑی تیرنے والی مچھلیاں دنیا پہ راج کریں گی۔ رب فرماتا ہے نہیں، دنیا میں اگر میں کسی کو عزت دوں گا تو میں اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہاں سے یہ بات تو پہلے واضح ہوئی کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ مخلوق انسان ہے، جو سب سے زیادہ مقام والے ہیں وہ لوگ انسان ہیں۔ اب میرے دوستو انسان بھی سارے برابر نہیں ہیں، انسان بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ آئیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے عزت انسان کو دی ہے، اگر آج ہم میں سے کوئی پتھر کی عزت کرے کیا وہ کافر ہوگا یا دائرہ اسلام میں داخل رہے گا؟ ارے دیکھیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں پتھروں کو سامنے سجا کر پتھروں کو چومتے ہیں، پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی پتھر کو چومتا ہے ہمارے نزدیک، ہر مکتبہ فکر کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ کیونکہ وہ ایک پتھر کی عزت کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک پتھر کو چوم رہا ہے، کیونکہ وہ ایک پتھر کو فائدہ مند سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک پتھر کو نفع دینے والا سمجھ رہا ہے۔ لیکن جناب والا پتھروں میں سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ آؤ بات سنو، جناب والا بات کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، نبی کے پیارا یار ہے جس کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے، مکہ شریف میں کھڑے ہو کے
خانہ کعبہ کی چار دیواری کو دیکھ رہے ہیں، چار دیواری میں انہیں ایک پتھر نظر آ رہا ہے، وہ کالے رنگ کا پتھر۔ حضرت عمر فاروق اس پتھر جسے دنیا حجر اسود کہتی ہے، وہ کالے رنگ کا پتھر اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے پتھر تو نہ فائدہ دے سکتا ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، لیکن چوموں گا، ضرور چوموں گا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے پتھر تو فائدہ نہیں دے سکتا، اے پتھر تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں تجھے نہ چومتا نہ چومتا، لیکن اب چوموں گا۔ وجہ کیا ہے کہ تجھے چومتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اے پتھر تجھے نہ چومتا، تجھے عزت نہ دیتا، تجھے پروٹوکول نہ دیتا، اگر میں دیکھتا نہیں کہ تجھے میرے کملی والے آقا، تجھے تاجدار انبیاء، تجھے امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آپ نے نہ چوما ہوتا۔ عمر یہ بات کہہ رہے ہیں پتھر کسی کام کا نہیں ہے، پتھر فائدہ نہیں دیتا۔ ادھر سے ایک اور ذات آتی ہے، وہ ذات جسے دنیا مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کہتی ہے۔ حضرت علی آئے، حضرت علی نے فرمایا اے بھائی عمر یہ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر فائدہ نہیں دیتا، یہ پتھر نقصان نہیں دیتا؟ کہنے لگے جی بھائی مجھے تو اب تک یہی ہے سمجھ آئی۔ فرمایا نہیں، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے یہ پتھر جتنے لوگ خانہ کعبہ شریف میں آتے ہیں، جتنے لوگ حج کرنے آتے ہیں، جتنے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، اگر کوئی جا کے اس پتھر کو بوسہ دے لے تو بہتر، اگر کوئی بندہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی 500 میٹر کے فاصلے پہ بھی دور سے کھڑے ہو کے فقط استلام کرے، ہاتھوں کو بلند کر کے اس حجر اسود کے پتھر کی طرف دیکھے اور وہیں سے سلام کرے، قیامت کے دن فرمایا یہ پتھر یہ بتائے گا کہ کس نے مجھے سلام کیا تھا، اس بندے کا نام کیا ہے، اس بندے کے باپ کا نام کیا ہے۔ فرمایا یہی پتھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا جس نے مجھے محبت سے چوما ہے، جس نے مجھے محبت سے دیکھا ہے، مولا میں سفارش کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف فرما کے اس بندے کو جنت عطا فرما۔ سامعین جی وغیر ہمیں تو کہتے ہیں جیتا جاگتا بابا کسی کام کا نہیں ہے، جیتا جاگتا ولی کسی کام کا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے والا اللہ والا کسی کام کا نہیں ہے، تہجد اشراق چاش عبید 5 ٹائم پنجگانہ فرائض ادا کرنے والے کسی کام کے نہیں ہے۔ میرے دوستوں مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ پتھر کو سلام بھی کروا رہا ہے، بوسہ بھی دلوا رہا ہے۔ اگر پتھر کو سلام کرنے پہ ثواب ملتا ہے، پتھر کو چومنے پہ ثواب ملتا ہے، پھر اللہ کے ولی کو سلام کر اس پر سلام بھیجنے کا بھی ثواب ملتا ہے، انہیں چومنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے جناب والا، آواز بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سامعین سبکار میں بات کر رہا ہوں پتھر کی، یہ ایک پتھر ہے لیکن رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا یہی پتھر قیامت کے دن بندے کا نام بھی بتائے گا۔ حالانکہ کوئی اس پتھر کو جا کے کہتا نہیں ہے کہ بھئی میں فلاں ہوں، فلاں ضلع سے آیا ہوں، فلاں ملک سے آیا، لیکن فرمایا نہیں، وہ پتھر اتنا جانتا ہے آیا کس نیت سے، عمرے کی نیت سے یا کاروبار کرنے کی نیت سے، نیت بھی بتائے گا، بندے کا نام بھی بتائے گا، بندے کے باپ کا نام بھی بتائے گا، اس کے دل دماغ میں جو چل رہا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی بتائے گا۔ اگر ایک پتھر مکہ شریف میں جانے والے کا سلام بھی جانتا ہے، نام بھی جانتا ہے، علاقہ بھی جانتا ہے، پھر سوچ میرے کملی والے محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اگر مکے کا پتھر آنے والوں کو جانتا ہے تو سب
سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ بھی اپنے ہر غلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی۔ اونچی آوازیں کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سامعین اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمرہ شریف کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت حج اکبر یا حج بیت اللہ کی بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی آپ چلے جائیں، آپ مکہ شریف پہنچ گئے، آپ نے وہاں پہ طواف بھی کر لیا، آپ نے آب زمزم بھی پی لیا، آپ نے مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کر لیے، لیکن اگر آپ دو پہاڑوں کے پاس نہ گئے، آپ کا 3 لاکھ کا عمرہ فضول مکمل نہ ہوا، آپ کا 15 لاکھ کا حج مکمل نہ ہوا۔ وہ 2 پہاڑ کون سے ہیں؟ ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ یہ 2 پہاڑ ہیں، جب تک وہاں پر جا کے دوڑ کے 7 چکر نہیں ہوں گے 3 لاکھ کا عمرہ قبول نہیں ہے، 7 لاکھ جناب 15 لاکھ کا حج بھی قبول نہیں ہے۔ بات تو سوچنے والی ہے نا۔ خالق کائنات سے پوچھیں مولا ہم تو مکہ شریف آئے تیرا گھر خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے، ارے یہ کیا ہے؟ ہمیں فرما رہا ہے میرے گھر سے باہر نکلو، چند کلومیٹر کے فاصلے پر جاؤ، وہاں جا کر دوڑ لگاؤ، 7 چکر لگاؤ، چکر لگا کے پھر آؤ، تب میں اللہ قبول کروں گا۔ مولا فقط پہاڑوں پہ بھاگنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ کام تو ہم کالا باغ کی پہاڑی پر بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو ہم موسیٰ خیل کی پہاڑی پر بھی کر سکتے تھے، لیکن رب کریم فرمائے گا، اللہ کے حبیب نے بتایا اگر تم 3 سے 4 لاکھ عمرے پہ لگا کر گئے مگر صفا مروہ ان 2 پہاڑوں پہ دوڑے نہیں، 15 لاکھ لگا کے حج پر گئے ان 2 پہاڑوں پہ دوڑے نہیں، 15 لاکھ ضائع ہو گیا، 1 لاکھ ضائع ہو گیا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ان پتھروں پہ جانے ضروری کیوں ہے؟ فرمایا جب میرے نبی حضرت ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام تھا اسماعیل، اماں جی تھی ہاجرہ، جب بچے کو پیاس لگی نا تو یہ ماں بچے کو زمین پہ لٹا کے دوڑ کے گئی، پہاڑ کے اوپر چڑھی، دیکھنے لگی کیا کہیں پانی نظر آتا ہے، پھر واپس بچے کے پاس آئی، پھر دوسرے پہاڑ پر گئی، پھر بچے کے پاس آئی، پھر پہلے پہاڑ پر گئی، پھر بچے کے پاس آئی، ارے دوڑتی رہی، جب یہ پہاڑوں کے چکر مکمل کر رہی تھی، ادھر اسماعیل ننھا بچہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا، جہاں بچے نے قدم لگائے وہاں سے پانی نکلا۔ اگر نبی ایک جگہ پہ قدم لگائے وہاں سے پانی نکلے، زمزم یہ ایسا برکت والا ہے جس بندے کو جو بھی بیماری ہو اس پانی کو پیے وہ شفا والا ہو جاتا ہے۔ اگر اسماعیل کے پاؤں سے پانی لگے وہ برکت والا بنتا ہے، پھر اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا جسے رب نے حضرت اسماعیل کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اس محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت اسماعیل بھی نماز ادا کرتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ، آواز بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں عرض یہاں کرنا چاہتا ہوں، اماں ہاجرہ نے وہ چکر مکمل کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری بندی تو دوڑی تو ہے اپنے بچے کے لیے، تو دوڑی تو ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن یہ تیرا دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا، قیامت تک لوگوں کو اسی طرح دوڑاتا رہوں گا، قیامت تک لوگوں کو اسی طرح دوڑاتا رہوں گا۔ حضرت حاجرہ کون ہے؟ ایک انسان ہے، ایک خاتون ہے، اگر وہ کوئی کام کرے اللہ فرما دے
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ اس جہان میں رب کائنات کی نشانیاں بنا کے تمہاری طرف بھیجی گئی۔ مولا ایک خاتون دوڑے تو اسے نشانی بنا دے، رب اپنی نشانی کہے پہاڑ کو، رب اپنی نشانی کہے پتھروں کو، اگر وہ پتھر اللہ کی نظر میں عزت والا ہے تو پھر اللہ کا ولی اللہ کی نظر میں کتنا عزت والا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا ہر چیز سے افضل انسان ہے، توجہ ہے جناب والا، بات کو سمجھیے گا، ہر چیز سے افضل انسان ہے۔ پتھر کی تو بات ہی نہیں ہے، پتھر کی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، پتھر کی تو کوئی سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر کسی نے عربی کا شعر کہا تھا، حضور کی شان کے حوالہ سے تو میں عرض کر دوں، آج یہ بھی کہا جاتا ہے نا نعوذ باللہ ہم اور نبی ایک جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے، ہم بھی کھاتے وہ بھی کھاتے۔ تو کسی نے کہا محمد بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ مزید آسان کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اپنے کاروبار بھی عطا فرمائے۔ ایک بندہ کاروبار کرے کنکریٹ کا، ایک بندہ کاروبار کرے سونار والا، ایک مزید ترقی کر جائے وہ پہنچ جائے ڈائمنڈ تک، اب ایک بندہ پورا ٹرک منگوائے بجری کا، توجہ ہے، ایک بندہ پورا ٹرک منگوائے بجری کا، زیادہ سے زیادہ ہوگا لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اب اس بجری میں، اس ٹرک میں جتنے پتھر کے دانے ہیں شاید ہم گن بھی نہ سکیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ، اور آپ چلے جائیں سونار کے پاس، آپ چلے جائیں شہر کے ملک کے بڑے جیولر کے پاس اور اس سے کہیں ہمیں انگوٹھی میں ایک ہیرا تو فٹ کر دیں۔ اب یہ بتائیے وہ بندہ ایک ہیرا آپ کی انگوٹھی میں آپ کو جڑ کر دے دے، لگا کر دے دے، اب آپ کیا کہیں گے؟ اس ہیرے کی قیمت کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ میں نہیں ہوگی، وہ ہیرا لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگا۔ اب ایک بندہ کہے ہے تو یہ بھی پتھر، اور جو آپ نے بجری کا ٹرک منگوایا ہے وہ بھی پتھر، کیا آپ ایسا کریں گے اس ایک پتھر کو بجری کے ایک پتھر کے بدلے میں دے دیں گے؟ اور جاگتے بیٹھتے ہو، کیا آپ اس ایک ہیرے کو بجری کے ایک پتھر کے بدلے میں دے دیں گے؟ بھائی کیوں؟ ہے تو وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر، اس کا بھی وزن ہوگا 20 گرام 50 گرام 100 گرام، اس پتھر کا بھی وزن ہوگا 50 گرام 20 گرام 100 گرام۔ ستے ہوئے جڑے نو بھی آکھو سبحان اللہ، نہیں تو میں آپ دے سیسا کیڑا ستے ہیں، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ یہ بھی 100 گرام کا ہے، وہ بھی 100 گرام کا ہے، لیکن ہر عقل مند جاہل تو کہے گا یہ بھی وٹ ہے، وہ بھی وٹ ہے، لیکن جسے پرکھ ہوگی نا کیسی چپ کرو چپل، 1 کروڑا نہیں او کخ دے برابر ہے، بات لکھن آلہ لکھیا محمدن بشر، حضور انسان ہے لا کل بشر، لیکن عام انسان نہیں، جس طرح کروڑوں پتھر ایک ہیرو کو نہیں پہنچ سکتے، اس طرح اربوں انسانوں سے بھی جو زیادہ قیمتی ہے اس انسان کا نام محمد مصطفیٰ۔
توجہ ہے جناب والا. اسی طرح جو بے نمازی ہے، جیسے نماز کا ٹائم نہیں، جیسے قرآن کا ٹائم نہیں، جیسے مخلوق کے درد کا احساس نہیں، جیسے غریب کے کام آنے کا پتہ تک نہیں، فقط اپنا پیٹ ہے یا اپنی پلیٹ ہے، اس جیسے لاکھوں ہوں. ایک اللہ کا ولی ہو جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو قرآن بھی پڑھتا ہے، مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے. لاکھوں لوگ عام ہیں مگر وہ ایک اللہ کا ولی ہم میں سے اللہ نے خاص بنا لیا ہوتا. توجہ ہے جناب والا. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی عام بابا عام بندہ ہو رہے، اللہ کا ولی ہو رہے. ہم سب کو ایک جیسا نہیں مانتے اور ایک جیسا کوئی کسی کو کر بھی نہیں سکتا، سب ایک جیسے ہو بھی نہیں سکتے، مگر جنہیں اللہ نے عزت دی ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہوتا ہے. آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ رنگ کے اس کے بال ہیں. بندہ علاقے کا نہیں ہے، بندہ وہاں کا نہیں ہے، بندہ کہیں اور سے آیا ہے. لیکن کیونکہ آج کل کا دور تو تھا نہیں، بند گاڑیاں تو تھی نہیں کہ آپ سرگودا سے بیٹھے، لاہور سے بیٹھے، گاڑی میں اے سی چلا لیں، گاڑی کے شیشے بند کر دیں اور یہاں تک آپ کے بال بھی ویسے درست رہیں، آپ کے کپڑے بھی بالکل درست رہیں. وہ سفر تو ہوتے تھے گھوڑوں پہ، وہ سفر تو ہوتے تھے اونٹوں پہ. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہم بھی سوچ رہے تھے بندہ یہاں کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جسم پہ کوئی اثر سفر کا بھی دکھائی نہیں دے رہا. کہنے لگے وہ آیا، آ کے حضور کے قریب بیٹھ گیا. بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے اپنے گھٹنے نیچے کر دیے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں. اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اسی طرح بچھا دیا، اپنے ہاتھ کو اپنی ان رانوں پر رکھ دیا جیسے ہم اتحیات میں رکھتے ہیں. پھر اس نے حضور کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی. جتنی دیر وہ بیٹھا رہا اس نے اپنے ہاتھوں کو انتہائی ادب سے وہیں پہ جمائے رکھا. جب وہ چلے گئے جانے کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا اے عمر کیا تم جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے آنے والا کون تھا. میں یہ بات واضح کرتا چلوں، اس نے جو چیز دکھائی تھی نا کہ ادب مصطفیٰ کتنا ضروری ہے. حضور کی بارگاہ میں جب آ کے بیٹھو تو ادب سے بیٹھنا چاہیے. حضور نے فرمایا عمر دیکھا آنے والا کون تھا جانتے ہو؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے. فرمایا آنے والا کوئی اور نہیں، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین تھا. یا رسول اللہ آیا کس لیے تھا؟ وہ آئے کس لیے تھے؟ فرمایا وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح کرنے والے لکھتے ہیں صحابہ کو جبریل بتانے آئے تھے جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے آنکھیں بھی جھکا کے بیٹھنی ہے، اپنے گھٹنوں کو بھی جھکا کے بیٹھنا ہے، اور جب ہاتھوں کو رکھنا ہے تو معطب بن کے رکھنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ارے تم ولیوں کو کیوں چومتے ہو، ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، وہ آپ واقعہ جانتے ہیں، معراج کی رات حضرت جبریل نے آ کے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا تھا. حضور جاگ گئے، حضرت جبریل کے ساتھ چلے گئے سفر پہ. پھر پنجابی کے شاعر نے لکھا تھا چمڑ دریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی. چمڑ جکر گناہ ونج فتوے لا انا تے ایوے نی پیر
پیر چوم دے اساں اللہ والے آدے ایویں نہیں پیر چوم دے اساں اللہ والے آدے میں نے جو وقت کہا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے عزیزان گرامی آج ہم ایک اللہ کے ولی کی مثال ثواب کی یہ محفل سجا کر بیٹھے تھے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمودات میں یہ بات ملتی ہے کہ لوگوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرو ان کے قریب رہو کیونکہ اللہ کی نظر اللہ اپنی نظر رحمت اپنے ولی کے دل پہ لگائے رکھتا ہے اگر تم ولی سے محبت کرتے ہو اور تمہارا خیال تمہارا نام اگر اس ولی کے دل میں موجود ہے جب اللہ نگاہ رحمت ولی کے سینے پہ ڈالے گا نا وہاں پر تیرا نام موجود ہوگا اس کے صدقے اللہ تیری بھی بخشش فرما دے لہٰذا اللہ کے ولیوں کے قریب آئیں ہم ایسے ولیوں کو نہیں مانتے جو نماز کے پابند نہ ہو ہمارا ایسے درباروں سے کوئی تعلق نہیں جہاں پہ کبڈی ہو جہاں پہ اونٹوں کی ریسیں ہوں جہاں ریچھوں کتوں کو لڑوایا جائے ایسے ولی نہیں ہوتے ولی وہ ہیں جب ان کے دربار پہ پہنچو تو تمہیں کوئی رب کا قرآن پڑھنے والا نظر آ رہا ولی وہ ہوتے ہیں نماز کا ٹائم ہو تو باجماعت نماز ادا کریں ولی وہ ہوتے ہیں جو تمہیں سمجھائیں ہمیشہ حلال کھانا ہے ولی وہ ہوتے ہیں جو تمہیں سمجھائیں ہمیشہ والدین کا احترام کرنا ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے ولیوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات میرے پیر و مرشد حضرت پیر سیدنا مہر فرید الحق گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے اللہ رب العزت قبلہ مائی صاحبہ آپ کے درجات بلند فرمائے خانواد گولڑا شریف کے جتنے بھی چشم و چراغ دنیا سے پردہ فرما گئے خالق کائنات تمام کی قبور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ کا میرا جس سلسلہ سے تعلق ہے آپ کے سلاسل کے جو بزرگان دین چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے خالق کائنات ہر مرید کو اپنے مرشد کی نگاہ رحمت نگاہ عنایت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین